السنہ شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ بڑی عجیب اور اہم بات ہمارے لیے بیان فرماتے ہیں، اور نقطے کی باتیں ہیں کہ مسجد میں نماز جماعت کو ترک کرنے کی 14 شکلیں ہیں۔ مسجد میں نہ جانے کی وجہ 14 باتیں ایسی ہیں، 14 عذر ایسے ہیں کہ جماعت کو ترک کیا جا سکتا ہے، جماعت کو چھوڑا جا سکتا ہے، گھر پر ہی نماز ادا کی جا سکتی ہے، جہاں پر بھی رہے وہاں ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر 14 باتوں میں سے کوئی ایک بات آپ کے سامنے ہے، وہ 14 باتیں یہ ہیں، ذرا توجہ طلب ہیں، غور سے سنیں۔ نمبر 1، لباس، یعنی ہم نے جو کپڑے پہنے ہیں، ہمارے پاس اتنا لباس نہیں ہے کہ جس سے ہم اپنا ستر عورت چھپانے کی جگہ اپنے شریر کو چھپا سکیں، اتنا لباس ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو پھر مسجد میں نہ جائیں، گھر پر ہی نماز ادا کر لیں۔ دوسری شرط اور دوسری شکل یہ ہے مسجد میں نہ جانے کی، نمبر وار میں سنا رہا ہوں، سن لیں۔ مسجد کے راستے میں سخت کیچڑ کا پایا جانا۔ نمبر 3، بارش کا بہت تیز ہو جانا۔ نمبر 4، سردی سخت ہو کہ مسجد میں جانے میں سخت تکلیف ہو، بڑی دقت ہو، پریشانی ہو، بہت زیادہ تکلیف ہونے کے سبب نہ جائیں۔ نمبر 5، مسجد میں مال اسباب چوری ہونے کا خوف ہو۔ مسجد جا رہے ہیں ہم، یا تو گھر پہ ہمارا یا مسجد میں یا راستے میں مال اسباب، ہماری مال دولت کوئی چیز چوری ہونے کا خطرہ ہے اور یقینی ہے کہ ہم وہاں جائیں گے تو چوری ہو جائے گا، تو پھر کسی صورت میں نہ جائیں۔ نمبر 6، مسجد جانے میں راستے پر کسی دشمن کے مل جانے کا خوف ہو، خطرہ بہت زیادہ ہے، کوئی دشمن ملے گا، جان کو نقصان پہنچ جائے گا، تو مسجد نہ جائیں، گھر پر نماز ادا کر لیں۔ نمبر 7، مسجد میں کسی قرض خواہ کے مل جانے کا خوف ہو اور وہ اس سے تکلیف پہنچ جانے کا اندیشہ ہو، بشرطے کہ ادائیگی قرض کی وسعت نہ ہو۔ آج کل کے ہمارے قرض نہیں ہیں، ہمارے راستے میں خوف ہے کہ ہمارے پاس قرضہ ہے اور وہ قرضے کا مطالبہ کرے گا جس کا قرضہ ہمارے اوپر ہے، لیکن ہمارے پاس ہے نہیں، قرضہ دینے کے لیے نہیں ہے، اور وہ تکلیف پہنچائے، اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو پھر بھی نہ جائیں مسجد میں۔ 8، شرط یہ ہے کہ اندھیری رات ہو کہ راستہ دکھائی نہ دیتا ہو، لیکن اگر روشنی کا سامان مہیا ہو تو جماعت میں شریک ہونا ضروری ہے۔ روشنی کا سامان مہیا نہیں ہے، راستے میں بہت زیادہ اندھیرا ہے، تو مجبوری ہے، مسجد نہ جائیں۔ نمبر 9، رات کا وقت ہو اور سخت آندھی ہو، رات کا وقت ہے اور سخت آندھی ہے، تکلیف پہنچنے کا خطرہ۔ نمبر 10، کسی مریض کی تیمارداری کرتا ہو کہ جماعت میں جانے سے مریض کو تکلیف پیش آنے کا خوف ہو، خود تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن کسی مریض کی تیمارداری میں لگا ہے، اگر وہ مسجد جائے گا اسے چھوڑ کر تو اس کو سخت تکلیف کا اندیشہ ہے، تو پھر مسجد نہ جائے۔ نمبر 11، کھانا تیار ہو اور بھوک ایسی لگو ہو کہ نماز میں دل نہ لگے، کھانا تیار ہے، ادھر جماعت نکلنے کا خطرہ ہے، بھوک بہت تیز ہے، تو پہلے کھانا کھائے، مسجد نہ جائے۔ نمبر 12، پیشاب یا پاخانہ زور سے لگا ہو، بہت زیادہ قضاء حاجت تکلیف، زیادہ دقت ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اسے خطرہ ہے کہ بہت تیز پاخانہ یا پیشاب لگا ہوا ہے۔ تیسری شکل یہ ہے 13ویں شکل کہ سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور گاڑی چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو، گاڑی نکل جائے گی اگر جماعت میں شریک ہوگا، جیسے اسٹیشنوں پر مسجدیں ہوتی ہیں، اگر ادھر نماز پڑھی اور ٹرین آنے کا خطرہ ہے اور ٹرین نکل جائے گی کہ نیت باندھے، تو پھر جماعت میں شریک نہ ہو۔ 14 کی شکل یہ ہے کوئی ایسا آدمی ہو کہ چل پھر نہ سکتا ہو، مجبور ہو، بیمار ہو، کسی بھی اعتبار سے اس کا عذر یہ ہے کہ وہ چل نہیں سکتا، چل کر مسجد نہیں جا سکتا، تو یہ 14 عذر ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے جماعت کو مسجد میں جانے کو ترک کیا جا سکتا ہے، مسجد میں جانے کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ ان باتوں کو غور سے سنیں، توجہ سے سنیں، یاد کریں
اور ان میں سے کوئی عذر نہیں ہے تو پھر مسجد جانے کا عذر ہمارے سامنے قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن آج جو حالات ہیں کہ مسجد جانے سے بیماری کی وجہ سے روکا جا رہا ہے، تو یہ بھی 14ویں شکل میں شامل ہے کہ 14ویں شکل یہ ہے کوئی ایسا آدمی ہو کہ چل پھر نہ سکتا ہو، چل پھر تو سکتا ہے لیکن مجبوری کی وجہ سے وہاں جانے کا عذر ہے، بیمار ہے جا نہیں سکتا۔ تو ہم بیمار تو ہے نہیں لیکن بیمار بننے کا خطرہ ہے۔ اگر ہم پر روک تھام لگائی گئی ہے، یہ کہا گیا ہے کہ اکٹھا جمع نہ ہو، تو یہ بھی شکل ان 14 عذروں میں سے ایک عذر پایا جانا ہے۔ تو اس لیے اس عذر کی وجہ سے بھی مسجد میں نہ جائیں، رک جائیں، مسجد میں جانے سے باز رہیں، کیونکہ ہمیں بیماری سے روکا گیا ہے۔ اگر ہم باز نہ آئیں، ہم نہ رکیں، تو ہو سکتا ہے کہ بیماری لاحق ہو جائے، خطرہ ہے بیماری کا، تو پھر ہم